ہوتے اور بڑا دخل ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، لوگوں کی تربیت میں، ان کی عادتوں میں، ان کے بچپن کا۔ اگر بچپن صحیح گزرا ہے، بچپن میں نگہداشت کی گئی ہے، ان کا خیال رکھا گیا، بری عادتوں سے بچایا گیا، تو اس کے اندر بری عادتیں سرایت نہیں کرتی ہیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا بچپن برے ماحول میں گزرا۔ بچپن کے اندر جو عادتیں پڑتی ہیں، انسان جن راستوں پر چلتا ہے وہ طبیعت میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں زندگی بھر نہیں جاتی۔ آپ بعد میں تعلیم دلا سکتے ہیں، آپ بعد میں اس کو کسی ماحول میں رکھ سکتے ہیں، مگر بعد میں اس کی طبیعت نہیں بدل سکتے ہیں۔ طبیعت تو بچپن میں ہی بنتی ہے، طبیعت تو بچپن میں ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں اچھی عادتیں پڑ گئی ہیں، اچھے راستوں پر چلنے کی عادت ہو گئی ہے، اب یہ عادت زندگی بھر نہیں جائے گی۔ اس لیے جو آج ہم لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ بچوں کو بچپنا سمجھ کر، کہ بچوں کو بچے سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، یہ ہماری ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ ان سے سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے مرحلے میں ان کو برے راستے پر چلنے کی چھوٹ دے رہے ہیں کہ جو ان کے ساری زندگی کام آنے والا ہے۔ بڑوں نے لکھا ہے کہ بچپن کی مثال بیج کی طرح ہے۔ جس طرح آپ کسی کھیت میں اگر چنے کا بیج ڈالیں گے تو چنے کی پیداوار ہوگی، گیہوں کی پیداوار نہیں ہوگی، اور اگر آپ گیہوں کا بیج ڈالیں گے تو پھر گیہوں کی پیداوار ہوگی، گنے کی پیداوار نہیں ہوگی۔ اگر آپ بچپن میں کسی کو اچھی چیزیں سکھائیں گے، اچھی باتیں سکھائیں گے تو اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، اور اگر بری چیزیں سکھائیں گے، برائیوں پر چلنے دیں گے تو اس کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کے زمانہ خلافت میں، ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ کم بخت تو شراب پیتا ہے، ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے بچوں کا واسطہ دیا، بچوں کے بارے میں بتایا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ بچوں کی تربیت کا بے حد خیال رکھتے تھے، اور یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں جس انسان کا بچپن اچھے ماحول میں گزرتا ہے وہ ہمیشہ اچھائیوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور جس کا ماحول بچپن کا غلط رہا ہو، جو برے ماحول میں رہ چکا ہو، اس کو کبھی اچھائی راست نہیں آتی، وہ ہمیشہ برائی کے راستوں پر ہی چلتا ہے، اس کو برائیاں ہی صحیح لگتی ہیں، انہی کو اپناتا ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، اور ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی صحیح گزرے، وہ برائیوں سے دور رہیں، وہ مصیبتوں میں نہ پھنسیں، وہ اللہ کے عذاب میں نہ آئیں، تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کو بچپن میں برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر ان کی سرزنش کریں، ان کو پکڑیں، ان کی پکڑ کریں، تنبیہ کریں، اور اس کے بعد میں اس سے ان کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ ادب کا حد سے زیادہ لحاظ رکھا جائے، بے ادبی کے ساتھ نہ بولا جائے۔ ہم بچوں کے ساتھ اگر بے ادبی سے بولتے ہیں تو پھر ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ کسی کے ساتھ ادب کے ساتھ بولیں گے، وہ بھی بے ادبی سے ہی بولیں گے۔ اس لیے بچوں کے ساتھ انسان ہمیشہ اچھی زبان استعمال کرے، خاص طور سے مہمانوں کے سامنے بچوں کو کبھی برا بھلا نہ کہنا چاہیے۔ اس کے ہمارے اکابر نے بہت منفی اثرات لکھے ہیں کہ وہ بچہ جس کو مہمانوں کے سامنے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، وہ بچہ نفس کشی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر پست ہمتی چلی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کو بچپن میں سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔